لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن قتلة الحسين وصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آزاداران امام مظلوم کربلا، سوگواران امام سید الشہداء، 9 محرم تمام ہو گئی، صبح عاشور نمودار ہوئی. خیام حسینی میں ایک تلاطم برپا ہے. وہ وقت بھی آیا جب امام حسین علیہ السلام صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور لاشیں پہ لاشیں اٹھاتے رہے. کبھی زہر بن قین کا لاشا اٹھایا، کبھی حر بن رعائی کا لاشا اٹھایا، کبھی مسلم بن اوسجہ کا لاشا اٹھایا، کبھی اقربا کا لاشا اٹھایا، جس میں کبھی علی اکبر کا لاشا تھا، کبھی علی اصغر کا لاشا تھا. کبھی مرثیہ پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یکساں میں کیسے کروں تنے پاش پاش کو، آدھا نے رون ڈالا ہے میرے قاسم کے لاش کو. آزاداران مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام ایک کے بعد دیگر سب کے لاشیں کو لے کر آتے رہے، خیام حسینی تک پہنچاتے رہے. کبھی آواز دیتے رہے لیلا علی اکبر آیا ہے، کبھی آواز دی کہ مادر قاسم قاسم آیا ہے. امام حسین علیہ السلام ایک خیمے میں آتے ہیں. آنے کے بعد پوچھتے ہیں بہن کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ میرے ماں جائے علی اصغر اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے. کہا کیوں گرا دیا ہے؟ کہا کہ جب آپ نے آواز بلند کی تھی، آواز استغاثہ بلند کی تھی، کہا حل من ناصر ینصرنا، تو علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے. کہا لاؤ میرے بچے کو میں لے کر جاتا ہوں. عزاداران امام مظلوم کربلا جب ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو میدان کارزار میں لے کے گئے ہیں اور چہرے سے ابا کے دامن کو ہٹایا ہے، آواز دیتے ہیں اے فوج اشقیا، اگر تیرے نزدیک یہ حسین خطاوار ہے تو اس معصوم بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کو ایک گھونٹ پانی دے دے. آواز دینے کے باوجود بھی کوئی آواز پہ لبیک کہتا ہوا نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے بیٹا علی اصغر، اے بیٹا علی اصغر، یا اتمام حجت کر دے. امام حسین علیہ السلام کا کہنا تھا. علی اصغر نے اپنی زبان کو ہونٹوں تک لے کر آنے کے بعد ایک مرتبہ پھیرنا شروع کیا. فوج اشقیاء میں تلاطم برپا ہو گیا. سب فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. ایک مرتبہ عمر بن سعد کہتا ہے آئینہ ہرملا، ہرملا کہاں ہے؟ یقتل کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. ایک مرتبہ ہرملا نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا. وہ کیسا تیر تھا؟ ایک شعبہ نہیں تھا، 2 شعبہ نہیں تھا، 100 شعبہ تیر تھا. اے عزادارو، عرب کا یہ دستور ہے کہ اگر چھوٹے جانور کو ذبح کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں تو ایک پھل کا تیر استعمال کرتے ہیں. اس سے بڑا ہوتا ہے تو 2 شعبہ تیر استعمال کرتے ہیں، مگر جو سب سے بڑا جانور ہوتا ہے اس کے لیے 100 شعبہ تیر یعنی 3 پھال کا تیر استعمال کرتے ہیں. ایک مرتبہ ہرملا نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا، گلیو اصغر کی طرف پھینکنا چاہا تو ایک مرتبہ ہاتھ کاپا، تیر گر گیا. ایک مرتبہ تیر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد دوسری مرتبہ چلے کمان میں جوڑا، پھینکنا چاہا،
ہاتھ کانپا، تیر گر گیا۔ تاریخ یہ کہتی کہ 3 مرتبہ تیر کو چلے کمان میں جوڑا ہے اور نشانہ لیا ہے، مگر ہاتھ کانپتے ہی تیر گر جاتے تھے۔ تو عمر بن سعد آتا ہے، کہتا ہے ہرملا اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تیرے لشکر میں تو تیر انداز کون ہے تو میں کہ یہی کہتا ہوں، تیرا ہی نام لیتا تھا، مگر آج تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ ایک مرتبہ ہرملا کہتا ہے اے عمر بن سعد، جو کچھ میں دیکھتا ہوں تو نہیں دیکھ رہا ہے، کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ جب پہلی مرتبہ تیر جوڑا تو ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا اے ہرملا، اس معصوم بچے نے تیرا کیا قصور کیا ہے؟ دوسری 3 مرتبہ تیر جوڑا، کہ یہ علی مرتضیٰ کے کہتے ہیں کہ اس معصوم بچے نے کیا تیرا بگاڑا ہے؟ تیسری مرتبہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کیسے برداشت کروں، کیسے بیان کروں؟ تیسری مرتبہ شہزادی آگے کہتی ہے ہرملا، اس معصوم بچے کی کیا خطا ہے؟ جزاکم اللہ زہرا عزادارو، ایک مرتبہ ہرملا سے شعبہ تیر چلے کمان میں پھینک جوڑا، اور پھر جوڑنے کے بعد گلو اصغر کا نشانہ لیا، اور گلو اصغر کے نشانہ لے کر تیر کو چھوڑا۔ تیر سنسناتا ہوا علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ عزادارو، علی اصغر باغ پہ آغوش میں منقلب ہو گئے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام لاش علی اصغر کو لے کر مقتل سے خیام کی طرف لے کر بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام لاش علی اکبر کو اس طرح لے جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد کبھی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی واپس آتے ہیں، کبھی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی کہ 7 مرتبہ امام حسین آگے بڑھے اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، اور یہی فقرہ جاری کیا۔ یہ آیت کی تلاوت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضاء تسلیما امرے۔ عزادارو، ہم اعمال عاشورہ میں یہی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ کبھی 7 قدم آگے بڑھتے ہیں اور 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ ایک در خیمہ پر سکینہ یہ منظر دیکھتی رہی، آواز دی بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، اور آپ کی چہیتی بیٹی سکینہ پیاسی ہے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے ابا کا دامن ہٹایا، آواز یہ بیٹی سکینہ تیرا بھیا واپس نہیں آئے گا، یہ شہید ہو گیا۔ عزادارو، جناب سکینہ نے چیخ ماری، خیمے میں آواز گونجی، تو ایک مرتبہ خیمے کے قریب رباب آتی ہے، آواز آتی ہے یہ میرے والی و حارث، یہ علی اصغر کو پانی پلا لائے۔ امام حسین نے ہٹایا ابا کا دامن، تو جناب رباب نے دیکھا تو ایک آواز دی کی، کیا اتنے چھوٹے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو خیام حسینی سے لے کر پشت خیمہ گئے۔ عزادارو، جب بھی میں علی اصغر کا مصائب پڑھتا ہوں تو ایک مرتبہ یہ واقعہ ضرور پڑھتا ہوں۔ پشت خیمہ گئے اور ایک مرتبہ ننھی سی قبر کھودی، کھودنے کے بعد علی اصغر کو لٹایا قبر میں، لٹانے کے بعد مٹی ڈالی۔ مگر عزادارو، انصاف سے بتائیں، ہمارے ہاں کا دستور ہے جب قبر تیار ہو جاتی ہے تو قبر پہ پانی ڈالتے ہیں، پانی چھڑکتے ہیں۔ ہائے حسین، پانی کہاں سے لائے کہ قبر علی اصغر پہ ڈالے؟ تاریخ یہ کہتی ہے، روایت میں ہے کہ علی اصغر کی قبر پہ اتنا روئے امام حسین، آنکھوں سے بہے ہوئے اشک سے قبر سے علی اصغر تر ہو گئی۔ عزادارو، ابھی گریا ہی کر رہے تھے، اسی اثنا میں ایک شخص نے آواز دی، آئینہ آئینہ حسین ابن علی، کہاں ہے حسین ابن علی، کہاں حسین ابن علی؟ مصیبت زدہ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ اپنا نام سنا تو ایک مرتبہ من انت، تو کون ہے؟ آواز دی، انا برید الصغرا، میں صغرا کا قاصد ہوں۔ یہ سننا ہی تھا، نام صغرا سننا ہی تھا۔ امام حسین علیہ السلام قبر علی اصغر سے کھڑے ہو گئے، ہونے کے بعد قریب گئے، بیٹی کے خط کو لیا، لینے کے بعد خط کو چاک کیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، تحریر صغرا کو پڑھنا شروع کیا۔ پڑھنے کے بعد کبھی نہر فرات کے کنارے دوڑتے ہوئے جاتے، اے عباس، بھتیجی نے خط بھیجا ہے، اس میں سلام لکھا ہے، جواب نہیں دو گے؟ اے بیٹا علی
تمہاری اکبر بہن کا خط آیا ہے۔ ایک لاشی کے قریب گئے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام نے ایک منظر دیکھا کہ کیا دیکھا کہ قاصد صغرا کبھی خیمے کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں طرف دیکھ رہا ہے، کبھی دائیں طرف دیکھ رہا ہے، کبھی خیمے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ قریب جا کے کہتے ہیں، اے بھائی بتا دے تیرا کیا کوئی قیمتی چیز کھو گیا ہے جسے تو ڈھونڈ رہا ہے؟ کہ نہیں بولا، جب میں مدینے سے چل کر یہ خط لے کے چلنا چاہا تو ایک مرتبہ آپ کی بیٹی صغرا نے خط دے کر ایک جملہ کہا تھا، اے قاصد جب یہ خط میرے بابا کو دے دو گے تو اسی اصلہ میں میرا چھوٹا بھیا علی اصغر آئے گا، میرا چھوٹا بھیا علی اصغر آئے گا، جب اسے دیکھنا تو اس کو اٹھا کر کے میری طرف سے پیار کر لیجیے گا۔ اے آقا، میں اسی بچے کو تلاش کر رہا ہوں۔ یہ کہہ رہی تھا کہ مظلوم کربلا نے کہا، اے قاصد مدینے جانا تو کہنا علی اصغر شہید ہو گیا۔ حسین اپنے میرے نظروں کے سامنے علی اصغر کی قبر تیار کی۔ جزاکم اللہ الزہرا۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام قبر علی اصغر تیار کر چکے، ایک مرتبہ پہنچ خیمے میں پھر واپس جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے بہن زینب ماں کی دیے ہوئے لباس کو لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی، بھیا کیوں نہیں کہہ دیتے بہن کفن لے کر آؤ؟ عزادارو، یہ کہنا ہی تھا۔ ایک مرتبہ زینب صندوق سے ماں کی دی ہوئی لباس کو دیا، امام حسین نے زیبتن کیا، زیبتن کرنے کے بعد آواز دی، بہن زینب تجھے حسین کا سلام، اے لیلا ام فروا و رباب تمہیں حسین کا سلام۔ کبھی آواز یہ ماں کی کنیز فضا حسین کا آخری سلام، یہ کہنا ہی تھا۔ زینب نے آواز دی، بھیا نہیں ایسے نہیں، ہم حلقے میں حلقہ بناتے ہیں، حلقے کے درمیان سے گزر جاؤ بھیا۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، بیویوں آؤ میرے ماں جائے کو رخصت کرو، یہ کہنا ہی تھا۔ بی بی آئی، حلقہ بنایا، بنانے کے بعد امام حسین علیہ السلام رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ ابھی حمید بن مسلم راوی ہے، کہتا جب ایک مرتبہ خیام حسینی کا کبھی میں نے دیکھا، خیام حسینی کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے، 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا ہے۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام حلقے سے گزرتے ہوئے خیام حسین اس کے باہر آئے، کبھی دائیں طرف دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے یہ منظر دیکھا، آواز دی، اے بھیا اب عباس نہیں ہے جو سوار کریں گے، دائیں طرف علی اکبر نہیں کھڑے ہوں گے، نہ قاسم ہے کہ جو سوار کریں گے، اے بھیا بہن زینب سوار کرے گی۔ زینب نے سوار کیا۔ عزادارو، ایک مرتبہ گھوڑے سے کہتے امام حسین، اے میرے رہوار یہ حسین کا آخری سواری ہے، یہ حسین کی آخری سواری ہے، اب حسین تجھے زحمت نہیں دے گا، مجھے مقتل تک پہنچا دے رہوار۔ عزادارو، رہوار پڑھنے کے بجائے کبھی امام کی طرف دیکھتا ہے، کبھی تمہیں پاس پہ دیکھتا ہے، کبھی اپنے ٹاپوں کی طرف دیکھتا ہے۔ آواز دی کہ رہوار میرا یہ آخری سفر ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ رہوار کے جب یہ حرکت کو دیکھا، امام حسین نے جب جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا، 4 سال کی بچی صبح لپٹ کے بیان کر رہی ہے، اے رہوار میرے بابا کو نہ لے جا، ارے صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا ہے۔ عزادارو، امام حسین گھوڑے سے زمین پہ اترے، ایک مرتبہ سکینہ کو گھوڑے کے ٹاپوں سے چھڑایا اور چھڑانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ سکینہ سے کہتے ہیں، بیٹی سکینہ
بیٹی سکینہ اپنے بابا کو رخصت کر دو، اپنے بابا کو رخصت کر دو۔ آزادارو، یہ تو کہنا ہی تھا کہ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا میں چاہتی ہوں بچپن سے لے کے اب تک آپ کے سینے پہ سوئی ہوں، ایک مرتبہ آخری بار اپنے سینے پہ لٹا لیجئے بابا، اب نہ جانے یہ سینہ ملے گا یا نہ ملے گا۔ یہ کہنا ہی تھا۔ امام حسین جلتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد سکینہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، آواز دی سکینہ آج سے یہ دستور بدل جائے گا، آج سے علی اصغر میرے سینے پہ سوئے گا اور تم اپنی ماں کے سینے پہ سونا۔ عزادارو، یہ کہہ کے امام حسین جب یہ جملہ کہا، سکینہ نے کہا بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے مقتل کی طرف چلے، ایک مرتبہ جنگ کرتے جا رہے ہیں، آواز دیتے ہیں، کبھی اس کی جنگ دیکھو جس کا برابر کا بھائی مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا 13 سالہ قاسم شہید کیا گیا، ارے اس حسین کی جنگ دیکھو جس کے ہاتھوں میں اس کا ششما بیٹا شہید کیا گیا۔ آزادارو، رس پڑھتے جاتے ہیں امام حسین، ایک کے بعد دیگر فوج اشقیہ کو فنار کرتے جاتے ہیں، مگر فوج اشقیہ کو فنار کرتے جاتے ہیں، مگر کہا 3 روز کا بھوکا پیاسا امام کیسے جنگ کرے۔ آزادارو، ایک آواز گونجی، اے حسین بس، حسین بس۔ سننا تھا، تلوار کو نیام میں رکھا اور رکھنے کے بعد ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوج سمٹ آئی، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے۔ عزادارو، بھوکا پیاسا امام گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا۔ ایک مرتبہ فوج اشقیہ نے جب دیکھا کہ حسین میں تاب نہیں ہے، ایک مرتبہ قریب آ کر ایک ایسا گرز فرق اقدس میں مارا، حسین گھوڑے سے زمین پہ آ گئے، حسین گھوڑے سے زمین پہ آ گئے۔ نہیں عزادارو، میں نے غلط کہہ دیا، حسین گھوڑے سے زمین پہ نہیں آئے ہیں۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا سلام اس جد حسین پر جس کا لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ بلکہ تیروں پہ معلق تھا، تھا۔ عزادارو، حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ ایک مرتبہ جب حسین دکھائی نہیں دیے، زینب باہر آئی اور ٹلے زینبیہ سے ایک مرتبہ منظر کو دیکھا۔ کیا دیکھا کہ شیور پشت پہ سوار ہو کے پسے پشت ذبح کرنا چاہتا ہے۔ زینب نے آواز دی، اے سعد کے بیٹے، تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جائے ذبح ہو رہا ہے۔ یہ آواز امام حسین کے کانوں سے ٹکرائی۔ امام حسین نے آواز دی، زینب خیمے میں واپس جاؤ، ماں جائے ابھی زندہ ہے۔ زینب خیمے میں واپس گئی۔ ایک مرتبہ کند خنجر چلا، حسین پسے پش ذبح ہونے لگے۔ انہیں ایک منادی نے آواز دی، اللہ قتل الحسین بے کربلا، اللہ ذبح الحسین بے کربلا۔ حسین قتل کر دی گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ سیاندی آنے لگی، فرات کا پانی نیزے اچھلنے لگا۔ ایک منادی نے جب آواز دی، زینب دوڑتی ہوئی سید سجاد کے پاس آئی، آواز دی، اے بیٹا سید سجاد، غص سے آنکھیں کھولو، کیا دیکھو قیامت آ گئی ہے۔ یہ منظر کیسا گزرا ہے، یہ آواز کیسی آ رہی ہے۔ سید سجاد نے آواز دی، اے پوپی اماں، ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ ارے خیمے کا پردہ ہٹنا تھا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، میرا بابا شہید کر دیا گیا۔ اے پھوپھی اماں، نو کے نیزہ پہ میرے بابا کا اصغر ہے۔ الحمدللہ القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔